بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی، ہمارا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجدیہ میں سالک کی تربیت کے لیے نشست چل رہی ہے، درجہ بدرجہ ہم ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ تو آج ہم نے چاہا کہ آپ جو ہے اس میں مختصر درس دیں۔ ہم نے آج لطیفہ قلب کے اوپر بات کی کہ لطیفہ قلب کے ذاکر ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب شیخ کسی مرید کو مرید بناتا ہے تو لطیفہ قلب پر ذکر دینے کے بعد وہ 3 وصیتیں ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود پاک کی تسبیح اور ایک تیسرے کلمے کی تسبیح۔ تو ہم علامہ صاحب چاہتے ہیں کہ آپ استغفار پر مختصر درس دیں تاکہ تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ جناب علامہ نجم صاحب نقش بندی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جناب، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور اس بات پر اگر غور کی جائے کہ کچھ انسان ہیں جو یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، یا ہم عبادت کرتے ہیں ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بات کی لطیفہ قلب کا جو ذکر آپ نے فرمایا کہ جب ذکر خفی کریں گے یا نفی اثبات کریں گے، اور اس اجازت کے بعد جب استغفار اور کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ جو دیا جاتا ہے، اور درود پاک کا جو فرمایا جاتا ہے، اس کے اندر دل کیسے لگے، معاملات جو ہیں وہ آگے سالک کے کس طرح شروع ہوں۔ دیکھیں، استغفار کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے توبہ کی طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، تو میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اللہ رب العزت کی جانب۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بڑھتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ جو مجھ تک 1 قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں، بے شک جو میری جانب چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، بے شک جو 10 قدم بڑھاتا ہے میں 100 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی جانب 1 قدم بڑھانا ہے۔ جب استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت کی جانب آپ کا قدم بڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلب پر ایک خاص کرم فرمائے گا اور اس کو صاف کرے گا، جس کو تصوف کی اصطلاح میں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بالکل آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ استغفار اگر انسان کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ بے شک اگر انسان استغفار نہ کرے اور نیکیاں کرے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نیکیاں کرنے سے گناہ پچھلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے استغفار ہی ضروری ہے۔ اب اگر وہ استغفار نہیں کرے گا، اچھے کام اگرچہ کر رہا ہے، تو جو اچھے کام کر رہا ہے اس کا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی پھر پکڑ ہوگی، عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو اپنے آپ سے رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے جو ہے استغفار ضروری ہے۔ جب استغفار کریں گے تو آپ کی دل کی دنیا آباد ہوگی، دل صاف ہوگا۔ بے شک جب دل صاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے، جو خاص نور ہے، وہ اس کے اندر سمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ آیت ہے نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو، توابین یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت پاک ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، اور اگر دل میں ہمارے میل ہو، دل میں ہمارے خطرات ہوں، وسوسے ہوں، اب میل ہر قسم کا ہو سکتا ہے، باطنی میل بھی ہو سکتا ہے، ظاہری میل بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی میل بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وسوسہ آ گیا، کسی کے لیے حسد آ گئی دل کے اندر، کسی کے لیے کینہ آ گیا، بغض آ گیا، جھوٹ، وعدہ خلافی، بہت ساری چیزیں ہیں دل کے اندر۔ جو بھی معاملات ہیں وہ اگر ہیں دل کے اندر گندگی بسی ہوئی ہے، تو وہ پاک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے سمائے گی اس کے اندر؟ بے شک۔ تو ذکر کے ساتھ ساتھ جب آپ استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس میل کو، اس گندگی کو بالکل صفا کر دے گا، بالکل صاف کر دے گا۔ بے شک۔ جب دل آپ کا پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو اللہ پاک خود بھی پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو دل آپ کا جب پاک ہے تو اس کو بھی پسند کرے گا، اس پر پھر ایک رحمت کی نظر ہوگی، ایک مہربانی کی نظر ہوگی، ایک شفقت ہوگی، ایک مہربانی ہوگی، اور اللہ رب العزت کا جو ظہور ہے، اللہ رب العزت کا جو نور ہے، اس کے اندر جب سمائے گا تو آپ کا دل منور اور روشن ہو جائے گا۔ سبحان اور اللہ۔ جب وہ دل منور اور روشن ہوگا تو ظاہر ہے جب چراغ خود جلتا ہے تو دوسرے چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ بے شک۔ اگر بے شک۔ ایک چراغ خود ہی نہ جلے تو دوسرے چراغ کس طرح جلیں گے؟ تو جب آپ کا دل روشن ہوگا، منور ہوگا، تو آپ پھر کسی اور کو بھی تربیت کر سکتے ہیں، ذکر دے سکتے ہیں، اور راہ تصوف کی طرف، راہ سلوک کی طرف اس کو گامزن کروا سکتے ہیں۔ تو یہ استغفار کی ایک اہمیت ہے اور ایک فضیلت ہے، سبحان اور اللہ۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے تک پہنچنے کا جو ایک خاص وسیلہ دیا ہے نا، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ میری طرف بڑھنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے اللہ رب العزت کی جانب بڑھنے کا، اس کی طرف رغبت کرنے کا۔ استغفار بڑا پیارا، بڑا خوبصورت وسیلہ ہے کہ کتنا ہی انسان گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اس کو تسلی رہتی ہے کہ مولا تیرا بہت شکریہ کہ تو نے ایک تسلی دے رکھی ہے کہ مجھ سے جب استغفار کرو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ بے شک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ علامہ نجم خان صاحب نقشبندی صاحب بیان فرما رہے تھے، تو اسلاف کا طریقہ کار بھی کثرت سے یہ ہے، میں نے سلسلہ چشتیہ اور دیگر سلسلوں میں بھی یہی دیکھا ہے کہ استغفار کی تصویر ضرور دیتے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے استغفار کے اوپر شارٹ کٹ بہت پیارے انداز سے بیان فرمایا، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نظام چلا رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔ آمین۔